ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے پیش نظر پیدا کیا ہے۔ یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں محض اپنی عبادت، اپنی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں، اچھوتے انداز میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ اس دنیا کا کریٹر کون ہے؟ اس دنیا کا خالق کون ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس پوری دنیا کو، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، کیوں؟ پتہ ہے کیوں بنایا؟ اللہ نے اس پوری دنیا کو ہمارے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ وہ انسان جس کو اللہ کی طرف سے اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا، مگر انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ یہ آسمان کی پنہائیاں، یہ زمین کی رعنائیاں، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ فلک، یہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے، کہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا، ہم جیسے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ آخرت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ نے نماز کے لیے بنایا ہے، روزے کے لیے بنایا، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے بنایا، آپ کے اپنے احکام پر چلنے والا بنایا۔ تو آج انسان وہ مقصد ہی بھول گئے، جس مقصد کے پیش نظر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ مقصد ہی بھول گئے ہم۔ یہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کتنا پیارا شعر ہے، کتنا پیارا کلام ہے۔ نہ تو زمیں کے لیے، اس دنیا کے لیے تو نہیں پیدا ہوا ہے، اس دنیا کے لیے ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اور کھینچتی ہیں، ان چیزوں پر ہم اپنا دل دے بیٹھے، ان دھوکے کے سامان پر ہم مر مٹیں۔ اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم غیر اللہ سے اپنا دل لگائیں، اس زمین کی خوبصورت چیزوں سے ہم دل لگائیں، اس زمین کی فنا ہونے والی چیزوں سے ہم دل لگائیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس دنیا کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، دل لگانے کے لیے، غیر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو نہ تو زمین کے لیے ہے، زمین کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، نہ تو آسمان کے لیے۔ تو اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا کہ ہم ان تمام چیزوں سے دل لگا بیٹھے اور اللہ کو بھول جائیں۔ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، چاہے اچھی ہو یا پھر بری ہو،
جو ہمارے نظروں کو بھاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ نے ہمیں دل لگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ اس طرح ہم دل لگا بیٹھے کہ اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، روزے سے غافل ہو جائے، حج سے، زکوٰۃ سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکام کو فالو نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ دوسرا مصرع ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس پوری دنیا جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے حصول کے لیے ہم روزانہ نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، جیسے جو لوگ دنیا کمانے کی فراق میں ہیں، ان کی لائف دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، دنیا کمانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا اور بھاگتی چلی جائے گی۔ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، دنیا خود تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کے پیچھے بھاگو، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کرو، دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، دنیا بنانے والے سے دل لگاؤ۔ دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کرو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام چیزوں پر فنا طاری ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو جو ذات باقی رہے گی اس سے محبت کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کی یعنی ترقی کے پیچھے بھاگتے ہو، مگر دنیا تو خود اپنے پیچھے بھگا رہی ہے تمہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ۔ ایک بات یاد رکھو، انسان اس دنیا میں دو طریقے سے زندگی گزارتا ہے، دو طریقے سے۔ یا تو اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے زندگی گزارے گا، یا پھر اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اب یوں کہہ لیں دیگر الفاظ میں کہ ایک زندگی ہوتی ہے رب چاہی اور ایک زندگی ہوتی ہے من چاہی۔ من چاہی زندگی کس کو کہا جاتا ہے اور رب چاہی زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ من چاہی زندگی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انسان صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنے دل کی بات مانے، اور اس دور میں اس کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کا سب سے پیارا اور سب سے بڑا مگر خطرناک نعرہ یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی، اور عورتوں کی طرف سے نعرہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس دور کا سب سے پیارا مگر خطرناک مہلک نعرہ یہی ہے، میری زندگی میری مرضی۔ جب ہمارا دل جو کہے گا وہی ہم کریں گے، ہم کسی کی بات کے پابند نہیں ہیں، کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، کسی دائرے کے، کسی باؤنڈری کے پابند نہیں ہیں۔ ہم مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہم صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ ہم نے اپنے ہاتھ میں ریموٹ کو لے لیا ہے، اپنی زندگی کا جو ریموٹ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے بچوں کو دیکھا ہے نا، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول والی۔ تو جب ایک بچے کے ہاتھ میں وہ ریموٹ آ جاتا ہے تو اسے خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو کدھر لے جانا ہے، کدھر نہیں لے جانا ہے، پھر الٹا سیدھا چلاتا ہے، کیونکہ اسے اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کس انداز میں اس گاڑی کو چلائیں گے تو اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گاڑی کبھی اس سے ٹھک جاتی ہے، کبھی دیوار سے ٹھک جاتی ہے، کبھی درخت سے ٹھک جاتی ہے، کسی اور چیز سے ٹھک جاتی ہے۔ 2-4 دن میں گاڑی کا نقشہ اور حلیہ بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی،
وہ کان کھول کر سن لے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا میری زندگی میری مرضی، میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، جب میرا دل چاہے گا جو چاہے گا میں وہی کروں گا، میں کسی کی بات کا پابند نہیں ہوں، کسی مذہب کا پابند نہیں ہوں، مجھے کوئی اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا زندگی ہے جس میں تم خود پابند بن جاؤ، تمہیں فریڈم نہ ملے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دراصل حقیقت میں سب سے بڑے غلامی کی زندگی تم ہی گزار رہے ہو، سب سے بڑے غلام تم تو، سب سے بڑے۔ کیونکہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، یا رب چاہی زندگی گزاریں گے، یعنی اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ دونوں صورتوں میں غلامی پائی جاتی ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے آپ منچاہی زندگی گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی، تو اس میں انسان کرتا کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے دل کی بات سنتا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ میں ابھی یعنی شراب پی لوں تو شراب پی لیتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ یار ابھی تو کچھ اور کر لے، زنا کر لے تو زنا کر لیتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ ابھی عیاشی کر لے، ابھی زمانہ ہی عیاشی کرنے کا۔ ایسے موقع پر شیطان بھی آپ کو وسوسہ دیتا ہے۔ شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا انجوائے کر یار، کیا کر رہا ہے، ابھی انجوائے کرنے کی عمر ہے، جب وہ عمر بیت جائے گی، 50 سال کا تو ہو جائے گا، 60 سال کا ہو جائے گا، تب انجوائے کرنے کی قابل نہیں بچے گا، تب کر لینا عبادت، تب مسجد چلے جانا، ابھی انجوائے کر۔ ساری دنیا انجوائے کر رہی ہے، مزے کر رہی ہے، عیاشی کر رہی ہے، تو کیا اللہ اللہ کرنے پہ لگا ہوا ہے؟ تو وہ کبھی ڈائریکٹلی آپ سے نہیں کہے گا کہ اللہ کی نافرمانی کر، بلکہ کیا کہے گا؟ انجوائے کر، مزے کر، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے یا پھر من چاہی زندگی گزارتا ہے، دونوں صورتوں میں غلامی پائی جاتی ہے۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی، وہ بھی غلامی کر رہا ہے۔ کس کی غلامی کر رہا ہے؟ بولو، خواہشات کی غلامی کر رہا ہے، نفس کی غلامی کر رہا ہے، تو وہ نفس کا غلام بن گیا ہے۔ اور جو رب کی عبادت کرتا ہے، رب چاہی زندگی گزارتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتا ہے، وہ تو رب چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اب کس کا غلام بننا بہتر ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فریڈم ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، دراصل سب سے بڑے غلام یہی ہے جو اب آپ کے پاس دو غلامی ہے، رب کی غلامی ہے، اس اللہ کی غلامی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، یا پھر اس یعنی نفس کی غلامی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس خواہشات کی غلامی ہے، وہ خواہشات جس کو اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے یا پھر بولو کس کی غلامی کرنی ہے؟ خواہشات کی غلامی کرنی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو اسلام نے یہ بتایا کہ غلامی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو ہم اللہ کی غلامی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم ان لبرل لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں، اللہ کی غلامی نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں۔ جو کہتا ہے نا آزاد ہے، آزاد ہیں، سب سے بڑے غلام تو یہی ہے۔ جس طریقے سے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کو نہیں مانتے، کسی امام کو نہیں مانتے، سب سے بڑے مقلد تو وہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مولانا کو، اپنے عالم کو سب سے زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ خیر میرا ٹاپک بدل رہا ہے، تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ زندگی میں کس کو فالو کرنا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے، خواہشات کی پیروی کرنا ہے یا پھر اللہ کی پیروی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے من چاہی زندگی نہ گزارو۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم من چاہی زندگی گزارو گے، زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اگر واقعات نہ ایسا ہے تو پھر تمہارے دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تمہیں رات میں نیند کیوں نہیں آتی؟ تمہیں رات میں نیند کے لیے گولی لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر منچاہی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، آزادی آزادی ہے، عیاشی ہے، مزے ہیں، تو پھر دل پریشان کیوں ہے؟ ایک بات یاد رکھو،
من چاہی زندگی میں کبھی بھی اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ سکون کس میں رکھا ہے؟ رب چاہی زندگی میں رکھا ہے۔